الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد بات چل رہی ہے عیدین کی۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تکبیرات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی حدیث ثابت نہیں۔ صحابہ کے اقوال موجود ہیں اور صحیح ترین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرفہ کے دن 9 ذو الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذو الحجہ کی عصر تک تکبیرات کہتے۔ صحیحہ میں امام البانی رحمہ اللہ لے کر آئے ہیں 2408۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عید الفطر کے دن گھر سے عیدگاہ تک تکبیرات کہتے۔ امام بہقی اس کو لے کر آئے۔ امام ظہری کہتے ہیں لوگ عید کے دن اپنے گھروں سے عیدگاہ تک تکبیرات کہتے، پھر امام کے ساتھ تکبیرات کہتے۔ ابن ابی شیبہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما 9 ذو الحجہ کو نماز فجر سے لے کر 13 ذو الحجہ نماز عصر تک ان الفاظ میں تکبیرات کہتے: اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر و اجل، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ اللہ کی تعریفیں ابن ابی شیبہ۔ اللہ سب سے بڑا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ سب سے بڑا، اللہ بہت بڑا، سب سے بڑا، صاحب جلال، اور ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے۔ یہ ایمان ہو جائے نا اللہ سب سے بڑا ہے تو پھر اللہ کی نافرمانی نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیرات کہتے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ امام بہقی بیان کرتے ہیں۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں یہ بھی قول سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیح ترین قول۔ مشہور تابعی ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں لوگ عرفات کے دن نماز کے بعد قبلہ رخ ہو کر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر فللہ الحمد پڑھتے تھے۔ ابن ابی شیبہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان الفاظ سے تکبیرات کہا کرتے تھے۔ امام البانی سے صحیح قرار دیتے ہیں۔ یہ سارے الفاظ جو ہیں اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس حدیث کے تحت علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، صحابہ کا عمل ہمارے لیے حجت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ جاتے، سب سے پہلے نماز پڑھتے، پھر خطبہ دیتے، لوگ صفوں میں بیٹھے رہتے، خطبہ میں لوگوں کو نصیحت اور وصیت کرتے اور حکم دیتے، پھر واپس لوٹتے۔ صحیح بخاری 956۔ طریقہ یہی ہے کہ پہلے نماز،
اہل حدیث کی مسجد کے علاوہ ساری مسجدوں میں پہلے تقریر، خطبہ، سنت کے بالکل خلاف، اور بعد میں نماز۔ ہمارے ہاں سنت کے مطابق پہلے نماز پھر خطبہ، پہلے نماز۔ کوئی سنے نہ سنے وہ اس کی ذمہ داری ہے، چھوڑ کے جا رہا ہے خطبہ اور دعا۔ سنت یہی ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر، عید الاضحیٰ کی نماز کی پہلی رکعت میں 7 تکبیرات اور دوسری رکعت میں 5 تکبیرات کہتے۔ ابو داود 1149۔ ہر تکبیر پر رفع الیدین کریں، ہر تکبیر کے بعد سینے پر ہاتھ باندھیں، امام اونچی آواز سے اور مقتدی آہستہ سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر امام اونچی آواز سے قرات کریں اور مقتدی خاموشی سے اسے سنیں۔ امام بہقی نے نماز عیدین کی زائد تکبیرات میں رفع الیدین کرنے پر جس حدیث کو بیان کیا، اس میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس تکبیر میں ہاتھ اٹھاتے جو رکوع میں جانے سے پہلے کہتے، یہاں تک کہ آپ کی نماز مکمل ہو جاتی۔ ابو داود 722۔ یعنی رکوع میں جانے سے پہلے جب بھی اللہ اکبر کہو گے تو دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاؤ گے۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، ہم عید الاضحیٰ کے دن بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سلام کیا لوگوں کو اور فرمایا یقیناً آج کا پہلا کام نماز۔ پھر آپ آگے پڑھے اور لوگوں کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ سلام پھیر کر آپ نے اپنا رخ لوگوں کی طرف کیا۔ آپ کو ایک کمان یا لکڑی دی گئی، آپ نے اس کا سہارا لیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، نیکی کا حکم دیا اور برائی سے منع کیا۔ امام البانی لائے ہیں صحیحہ میں 1678 نمبر۔ عیدین کا خطبہ منبر پر نہیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے میدان میں نماز پڑھائی، عصا پکڑا ہاتھ میں، منبر پر نہیں چڑھے۔ اس لیے عیدگاہ میں ممبر نہیں لے جانا چاہیے۔ ہم تو اپنی مسجد میں بارش کی وجہ سے بھی نماز پڑھتے ہیں تو ممبر پر نہیں چڑھتے، عید کے دن یہیں نیچے کھڑے ہو کر پڑھاتے ہیں۔ سنت میں خیر ہے، یہ سب سے پہلا کام مروان نے کیا تھا، ممبر اٹھوایا تھا، عیدگاہ میں لگوایا تھا انہوں نے، اور ان کے زمانے میں پہلے خطبہ اور پھر نماز، اور صحابہ نے اس پر، ایک صحابی نے تنقید کی تھی۔ ایک شخص نے مروان کے اس فعل پر اعتراض کیا، تم نے عید کے دن ممبر لا کر سنت کی مخالفت کی ہے، کیونکہ اس دن ممبر نہیں لایا جاتا۔ دیکھو کتنی سنت کی حفاظت ہے۔ اور منکر حدیث کہتے ہوتے ہیں جس نے جو چاہا جی سنت بنا لی، یہ ممبر لے کر آیا ہے۔ اور ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا یہاں ممبر نہیں لاتے تھے، تم نے خطبے کو نماز سے پہلے پڑھ کر سنت کی مخالفت کی ہے۔ ہر کام میں سنت کو تلاش کیجیے۔ ابو داود 1140۔ سیدنا عبداللہ بن سائب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید میں حاضر ہوا، آپ نے نماز مکمل کی، فرمایا اب ہم خطبہ دیں گے، پس جو خطبے کے لیے بیٹھنا پسند کرے بیٹھ جائے اور جو جانا چاہے وہ چلا جائے۔ ابن ماجہ 1290۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین پہلے نماز پڑھتے،
پھر خطبہ دیتے۔ عید الاضحیٰ کے دن نماز، برا بن عادی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز کے بعد قربانی کی اس کی قربانی ہو گئی، اور اس نے مسلمانوں کے طریقے کو اپنا لیا، اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کی اس کی قربانی نہیں ہوگی، وہ محض گوشت ہے، گوشت کی ایک بکری ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے ذبح کی۔ صحیح بخاری 965۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز عید سے پہلے قربانی کی وہ نماز کے بعد دوسری قربانی کرے۔ صحیح بخاری 985۔ ثابت کیا ہوا؟ نماز کے بعد قربانی ہوگی، نماز سے پہلے قربانی نہیں ہوگی کہ قصائیوں کو یہاں لگا جائیں اور ہم نماز پڑھنے چلے جائیں۔ پہلے نماز پڑھیں اور پھر قربانی کریں۔ صلی اللہ علیہ النبی۔